میں نے قرآن کی آیت پیش کیا ہے سورہ بقرہ کی 222 کے خدا کو جو ہے اللہ کو جو ہے وہ ستھرے لوگ پسند ہیں اور پاکیزہ لوگ پسند ہیں، نہائے دھوئے اور صاف ستھرے پسند ہیں. لیکن اور ایک حدیث بھی ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. دوستوں اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں. لیکن جب ہم یہ تو اقوال ہے نا جی، قول ہے، کسی نے کہا ہے، بس کہہ دیا آپ نے زبان سے، لیکن عمل جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام سے ہمیں بڑی کراہت آتی ہے، بڑی گھن آتی ہے. کچھ اعمال حضرت محمد کے ایسے ہیں، صحابہ کے ایسے ہیں، تو وہ جو ہے بڑی پریشان کن صورتحال ہے. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بڑی جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 2732. تو میں شیئر کر دوں ساتھ تاکہ دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھ بھی سکیں. یہ صحیح بخاری کی بڑی لمبی حدیث ہے، اس لیے مجھے جو ہے نا اس کو وہ تھوڑی سی جو ہے نا روکنی پڑی ہے. اس میں وہ ننگی گالیاں بھی ہیں. یہ جو گرین سی اوپر چھوٹی سی نظر آ رہی ہے نا، یہ ننگی گالی لکھی ہے جو حضرت ابو بکر نے دی تھی. تو آج چونکہ ہمارا ٹاپک یہ گالی نہیں ہے، یہ ہم پہلے شیئر کر چکے ہوئے کہ جاؤ شرمگاہ جو لات بت ہے اس کی شرمگاہ اپنے منہ میں ڈالو، اس کو چکی کاٹو. یہ حضرت ابو بکر ایک شخص کو کہہ رہے ہیں، اتنی گندی گالیاں دے رہے ہیں. اچھا سوری. تو اس حدیث میں جو بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 2732، اس میں ہمارا ٹاپک ہے. ہمارا ٹاپک اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو کہتا ہے کہ راوی کہتا ہے، پھر راوی نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نے اپنے ہاتھوں پر اسے لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لی. تو حضرت محمد کا جو بلغم تھا صحابہ اسے باڈی لوشن کی طرح استعمال کرتے تھے، وہ ایک فیس واش کی طرح استعمال کرتے تھے، وہ اسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیئر اینڈ لولی کریم کی طرح استعمال کرتے تھے، ویسلین کی طرح بھی استعمال کرتے تھے. جی جی ویسلین کی طرح استعمال کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت محمد کے صحابہ کیا کر رہے ہیں، اور حضرت محمد جو قول دیا تھا کہ جو ستھرے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، صاف رہنے والے لوگ ہیں، وہ جو ہے اللہ کے دوست ہیں اور صفائی نصف ایمان ہے. یہ بڑی زبردست صفائی ہو رہی ہے کہ حضرت محمد بلغم پھینکتے ہیں. یہی خادم حسین رضوی کہتا تھا نا کہ صحابہ تو ان کی تھوک اور بلغم اور جب وہ ناک سونگتے تھے تو نیچے گرنے ہی نہیں دیتے تھے، اپنے چہرے پر مل لیتے تھے. تو یہ ہے حضرت محمد کی سنت اور یہ ہے صحابہ کا عمل. یہ صحابہ کی بھی سنت بن گئی ہے ان معنوں میں. تو یہ جو اتنی کراہت والی بات ہے، اتنی گھن والی بات ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا یار. یہ ہے نا جو ڈاکٹر لوگ بھی اس طرح جب بیماروں کے ساتھ کام کرتے ہیں ماسک پہنتے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، اور لیکن وہ خدمت انسانی کے لیے یہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں، مریضوں کو، گندے مریضوں کا خیال رکھتے ہیں. اور میرے بہت سے جاننے والے نرسز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی انسانیت کی خدمت کے لیے تو کرتے ہیں. یہ ایک ایسا کلٹ ہے، اسلام ایک ایسی بدعت ہے جس نے بجائے کہ خدا کی طرف لوگوں کو لاتے، بجائے یہ کہ نیکی کی طرف لوگوں کو لاتے، بجائے یہ کہ راست بازی کی طرف لوگوں کو لاتے، حضرت محمد نے لوگوں کو اپنی طرف لایا کہ میرا بلغم بھی جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے، اتنا روحانی ہے، اتنا جو ہے خوبصورت ہے، اتنا جو ہے آپ کے سارے دکھ درد مٹا دے. یار کسی نبی نے دیکھو کبھی ایسا کیا. تو یہ بخاری کی دو حدیثیں صحیح بخاری کی 2732 اور 2731، ان میں یہ جو ہے حضرت محمد کے بلغم کو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا فیشل ہو رہا ہے، یہ آپ کا مساج ہو رہا ہے ان کا بلغم. اچھا تو وہ جو خواتین ہیں تب وہ بھی فیشیل کرتی تھیں اور صحابہ حضرات بھی کرتے تھے ان کے بلغم لیکن اس سے بڑا فیشل کیا ہوگا نا، نہ آپ کو کھیروں کی ضرورت ہے، نہ آپ کو لیمن کی ضرورت ہے، نہ آپ کو سکرب کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے نبی نے جناب بلغم پھینکا ایک اچھا آدھا کلو کا، اور آپ نے بانٹ لیا سب نے ہے. اچھا ان کو لنگس پرابلم بھی تھی جو اتنا بلغم پھونکتے تھے وہ. آپ اندازہ لگا لیں
اور قاضی ایاز نے ایک جو ہے اشفا میں ایک ریفرنس دیا, میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں, تو امید ہے کہ جو ہے یہ ریفرنس جو ہے آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہو. تو وہ کہتے ہیں, قاضی ایاز کہتے ہیں کہ حضرت محمد کے پاس جو ہے ایک پانی کا ڈول لایا گیا اور انہوں نے اس میں کلی کی, اور وہ جو ہے ڈول جو ہے انہوں نے پھر وہ پانی والا کنویں میں ڈال دیا, اور جو ہے اس کی وجہ سے وہ کنواں جو ہے خوشبودار ہو گیا, میٹھا ہو گیا, خوشبودار ہو گیا. تو حضرت محمد صحابہ کو بلغم کے علاوہ اپنے تھوک والا, اپنے جو ہے نا وہ پانی بھی جو ہے اس طرح منہ سے کلی کر کے وہ بھی دیتے تھے. تو یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا پانی والا, تھوکنے والا, کلی کر کے وہ پانی پلانے والا صحابہ کو, یہ ہے اشفا کتاب ہے قاضی ایاز کی, اور یہ اس کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 228 ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہ یہاں پہ شیئر ہو سکے سکرین پہ, تو امید ہے کہ ہم شیئر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کو. چھٹا نمبر آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی کہ یعقوب بن سفیان نے ان کو حدیث بیان کی, ابو نعیم نے ان کو, اور یہ اس طرح کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس پانی کا ایک ڈول لایا گیا, آپ نے اس ڈول سے پانی پیا, اس کے بعد آپ نے ڈول میں کلی ڈال دی, پھر اس کو کنویں میں ڈال دیا, یا یوں کہا کہ ڈول سے آپ نے پانی پیا پھر کلی کنویں میں ڈال دی, لہٰذا اس کنویں سے ایسی خوشبو مہکی جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے. مسند احمد نے اس حدیث کو بیان کیا. پہلی بات ہم نے کی, بلغم جو ہے وہ اپنے چہروں پہ ملتے تھے, کلی والا پانی جو ہے آپ منہ میں پانی ڈالتے ہیں کلی کرتے ہیں, تو کوئی اپنے بچوں کو بھی ایسا نہیں کرتا. یعنی کہ تھوک بھی پلاتے تھے اپنا. اچھا, ایک تو تھوک تو الگ سے بات ہے, لیکن وہ تھوک والا بھی ریفرنس ہم شیئر کرتے ہیں, ناظرین بھائی بھی بتائیں گے آپ کو کہ یہ جو ہے منہ میں ڈالا اور کلی کیا, اور جو پانی میں ڈالا اور وہ پانی کہا کہ یہ لو خوشبو والا پانی, یہ جو روح افزا ہے اب یہ سارا اس میں ڈال کنویں میں. اور اتنے وہاں پہ توم پرست لوگ ہیں, اتنے وہ جاہل معاشرہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کنواں جو ہے کستوری کی خوشبو سے مہک اٹھا اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی. بھائی ان کے پاس سے تو گوڈے بدبو آتی تھی, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جب ناظرین بھائی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو تیسرے دن بدبو چھوڑ دی تھی حضرت محمد, طبقات میں بالکل تیسرے دن ہی بدبو چھوڑ دی تھی. اور جو انکل ان کے تھے عباس, وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ان کے میں سے بدبو آ رہی ہے, ان کو جلدی سے لے جا کے اپنے دوست کو دفناؤ. تو خوشبو والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں, یہ تو بس انہوں نے بنا دیا ہے. جی, تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی جو حرکتیں ہیں وہ کیسی ہیں. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ صحابی تھے حضرت مالک بن سنان, تو جو حضرت مالک بن سنان تھے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. ناظرین بھائی, جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے, تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت محمد جو ہیں وہ زخمی ہیں, تو انہوں نے جو ہے حضرت محمد کے پاس بھاگے آئے, ان کا بلڈ سک کیا انہوں نے, اور انہوں نے حضرت محمد کے بارے میں جو ہے وہ بڑے فکر مند ہوئے. تو حضرت محمد نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. یہ میں نے آپ کو اسد الغابہ سے جو ہے روایت آپ کے سامنے رکھی ہے, اور یہ دیگر کتابوں میں بھی ہے, قاضی ایاز نے بھی اس کو اشفا میں بیان کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کہ یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے, اور انہیں عراب بن سفیان کنانی نے قتل کیا تھا. جب احد میں حضرت محمد کے چہرے پر زخم لگے اور خالد بن ولید نے آپ کے دانت توڑ دیے, اور جو جبرائیل کسی کام نہ آ سکا, جبرائیل لیٹ ہو گیا تھا وہاں پہ, اور تو اس نے مالک بن سنان جو تھا اس نے حضور کے خون کو چوس کر نگل لیا تھا. اس پر حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا, وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے. اور کہتے ہیں کہ 3 دن جب مالک بھوکے تھے اور کسی سے کچھ نہ مانگا, تو آپ نے فرمایا جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جس کی پارسائی نے اسے سوال نہ کرنے دیا, وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے. تو وہ دیگر حدیثوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب اس کو آگ نہیں چھوئے گی. اور یہ ایک جو ہے اور صحابی کے بارے میں ہے, جب وہ کیا سسٹر, وہ کپ تھراپی کون سی ہوتی ہے, تھراپی کپنگ تھراپی, ہاں, وہ جو حجامہ تھا اس کا جو خون نکلا تھا وہ بھی صحابی نے پی لیا. تو آپ نے کہا کہ جاؤ اس کو چھپا دو, کہیں دنیا سے اوجھل کر دو لوگوں سے. تو وہ صحابی خون پی گیا, گندا خون حضرت محمد کا, اور اس نے کہا کہ جی میں نے سب سے چھپا دیا. تو آپ نے کہا کہ تجھے جو ہے وہ اب آگ نہیں چھوئے گی. تو آپ اندازہ لگائیں
قرآن کے خلاف حضرت محمد نے کیسے لوگوں کو جو ہے وہ الو بنایا تھا، اور توم پرست لوگ ان کا بلغم کھا رہے تھے، ان کا تھوک کھا رہے تھے، اپنے چہرے پہ مل رہے تھے، ان کا گندا خون جو پھینکنے کے لیے دیا جاتا وہ کھا رہے تھے. اور ایک اور حدیث ہے وہ جو ام ایمن والی، کہ اس نے جو ہے وہ آپ کا یورن مبارک، وہ موتر شریف، وہ جب پی لیا تھا. تو میں آپ کے سامنے وہ بھی شیئر کرتا ہوں. بشارت بھائی، یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر نبی صاحب کا خون پینے سے اگر ان کو جو ہے جہنم کی آگ سے اگر وہ بچ جاتے، تو پھر آخریت کے وقت پہ وہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ بھائی فاطمہ نہ میں تجھے بچا پاؤں گا؟ یہ جتنی بھی ان کے عائشہ ہے، عائشہ سے بھی بولتے ہیں کہ بھائی میں بھی تجھے نہیں بچا سکتا. تو ایسا کیوں کہ بھائی آخریت میں ان کی حالت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ یہ سب کچھ بھول گئے؟ وہ جب کئی دفعہ نا بندے کے منہ سے سچ بھی نکل جاتا ہے. وہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی جھوٹ بولتے ہیں، ساری زندگی جو ہے وہ فراڈیے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سچ بھی بول جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ابن کثیر کی سیرت النبی ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے. اور یہ کہتے ہیں، نظر آ رہی ہے آپ کو سسٹر؟ واضح ہے نا؟ جی نظر آ رہی ہے. جی جی. اچھا، اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک برتن تھا جس میں وہ پیشاب کیا کرتے تھے، اور صبح کے وقت فرماتے کہ اے ام ایمن، جو برتن میں ہے اسے انڈیل دے. ایک رات کہتی ہیں وہ کہ میں اٹھی اور مجھے پانی پینے کی ضرورت تھی، میں نے اس برتن سے پی لیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا ہے ام ایمن برتن انڈیل دو. تو وہ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے رات کو پانی پینے کی ضرورت لاحق ہوئی، میں نے وہ پی لیا. تو آپ نے فرمایا آج کے بعد تیرا شکم کبھی جو ہے درد نہ ہوگا، یعنی اس کا جو پیٹ ہے اب وہ ساری بیماریوں سے پاک ہو گئی ہے. حضرت محمد کا یورن پیو اور آپ کی جو معدے کی تمام بیماریاں اڑنچھو ہو جائیں گی اور آپ جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ. تو وہ جو ہے وہ اس نے اگلی، اگر آپ آگے جا کے دیکھیں تو اگلی حدیث میں تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ نیچے سب سے آخری لائن، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ دوزخ کی آگ سے آڑ اور احسار میں محفوظ ہو گئی، کہ اب اسے آگ جو ہے کچھ نہیں کہے گی. دوزخ جو ہے وہ اب اس میں وہ آگ میں نہیں جل سکتی، کیونکہ اس نے میرا موتر شریف پیا ہے. کوئی مزاح ہے؟ تو آپ دیکھیں صحابہ کو وہ بلغم دیتے تھے چہروں پہ مال لو، تھوک جو ہے پانی تھوک والا پلاتے تھے، اور جو ہے خون جو ہے ان کا گندا خون جو ہے وہ صحابہ پیتے تھے، اور جو ہے یہ جو ہے ان کا موتر شریف جو ہے یورن مبارک جو ہے نا، یہ جو ہے وہ کرتے تھے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا نمبر 2331، جب حضرت محمد سوتے تھے نا چمڑے کے وہ بستر پہ سوتے تھے تو جو صحابہ یا صحابیاں جو تھی نا وہ شیشی لے کے آتی تھی، ان کا پسینہ جو ہے وہ ہر وقت کیچ کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک دن ایک عورت نے جو شیشی لگائی نا، وہ چھوٹی سی بوتل، تو وہ ان کو ٹچ ہوا تو وہ جاگ گئے، کہنے لگے کہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کا پسینہ کلیکٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ بولا کہ یہ تو اس کی تو خوشبو ہی ایسی ہے، ہم تو اپنے پرفیوم میں، عورتیں جو ہیں پرفیوم میں پسینہ حضرت محمد کا یوز کرتے ہیں. واہ، کتنی آپ وہ لکی عورتیں تھیں. اور آپ میری بہنیں یہاں پہ جو ہے نا اتنے مہنگے مہنگے پرفیوم خرید رہے ہو، اور اگر حضرت محمد ہوتے تو آپ کو ایک شیشی مفت میں مل جاتی. یہ تو ابھی ہم خسارے میں ہیں، اتنے مہنگے پرفیوم. زبردست خسارے ہیں ناظرین بھائی. تو اتنا شدید خسارہ تو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. نہ آپ باڈی لوشن کے لیے آپ کے پاس بلغم ہے، نہ آپ کے پاس تھوک ہے، نہ آپ کے پاس پسینہ ہے، نہ آپ کے پاس خون ہے. تو آپ کدھر جاؤ گے؟